بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعیت علماء اسلام بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت معروف دینی اور مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ اس کی خاص فکر، اس کا علمی سرمایہ، اس کا فکری سرمایہ جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور پہلے دن کی طرح آج بھی یہ اپنی فکری اساس کے اوپر قائم و دائم ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مولانا محمد امجد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بہت سے امور پہ بات کریں گے، جن میں کچھ امور جو ہوں گے وہ متنازع بھی ہوں گے، اور ہم آج کی سیاست کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کا آنے والے دنوں کے اندر کیا لایا عمل ہو سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ مولانا صاحب، آپ کی جماعت جو ہے ایک فکری اساس کی مالک ہے، آپ ایک اعلیٰ شاندار سیاسی مذہبی روایات کے امین بھی ہیں۔ سن 2013 کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ایکسپریس ٹریبیون میں پبلش ہوئی پولیٹیکل فتویٰ کے نام سے، جن میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینا جو ہے وہ حرام ہے۔ کیا اس کا کوئی شرعی استدلال بھی تھا یا یہ محض ایک سیاسی بیان کے طور پہ اسے لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان خبر ٹی وی کے تمام ذمہ داران کو اس صحافت کے اور الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں کام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ احمد سہیل نصر اللہ صاحب، آج آپ ہمارے میزبان ہیں۔ ہمارے بہت محترم صحافت کی دنیا کا ایک نام، بہت پہچانا ہوا نام ہے فرح سہیل گوندی صاحب، اور ہمارے بہت محترم ڈاکٹر عرفان شجاع صاحب۔ آپ نے آغاز میں جو سوال کیا ہے، سب سے پہلے بات تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی فتویٰ بازی کے میدان میں نہیں آئے۔ سٹیٹمنٹ، بیانات، اور یہ بھی میں ایک بات آپ سے گزارش کروں گا کہ میں یہ اس بات پہ فخر کروں گا کہ مولانا صاحب نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو کبھی اس سے رجوع نہیں کیا ہے۔ وہ بڑے ناپ تول کے بیان دیتے ہیں، گفتگو بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت میں جو بات کہی تھی، آج وقت نے اس کو درست ثابت کیا ہے، اور انہوں نے کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا تھا، دنیا کو ایک حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اور آج صرف تو ایک طرف مولانا صاحب کی ذات تھی، اور یہ بھی آپ ریکارڈ پہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا صاحب سے قبل تو حکیم سعید مرحوم نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی۔ مولانا صاحب کا ایک سیاسی موقف تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے کون قوتیں ہیں، پاکستان کی سیاست میں ان کو لانے کے ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات اور ابھی نتائج عصر اور مغرب کے درمیان آنا شروع ہوئے تھے، میری مولانا صاحب سے بات ہوئی اور مولانا صاحب نے مجھے جملہ فرمایا کہ میں ابھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور یہ تمام کے نتائج مرتب کردہ نتائج ہیں، اور اس میں ایک جماعت کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ان کے سیاسی ادراک کو کہ انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو پاکستان پیپل پارٹی نے بھی کہا کہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دھاندلی ہوئی ہے، انجینئرڈ انتخابات ہوئے ہیں۔ پھر نون لیگ نے بھی کہا۔ پھر جس وقت پورے ملک میں ایک فضا بنی تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے، حالانکہ میری جماعت کے نمائندے اسمبلی کے ممبر اصولی طور پر رزلٹ کے نتیجے میں بن چکے ہیں، جس جماعت کو ایک نشست مل جاتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ اسمبلی میں جانا چاہیے، اور مولانا صاحب کے پاس تو اچھی خاصی نشستیں تھیں، انہوں نے کہا میں اس کے باوجود اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ووٹ کا حق عوام کا ہے، عوام جس کو بھی ووٹ دیں اس کا نتیجہ عوام کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تیسری شخصیت یا چوتھی کرسی پر بیٹھے ہوئے فرد کی خواہش پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے موقف کی تائید میں پیپل پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کی، نون لیگ نے بھی پریس کانفرنس کی۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ اب ہمیں اسمبلی اس تمام
چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریزائن کر دینا چاہیے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو اس پر قائل کیا. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ صحافت کی دنیا میں ہیں، کہ نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو خط لکھا، گو کہ 1.5 سال کے بعد، کہ مولانا صاحب آپ کا موقف ٹھیک تھا، ہمیں اس اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ریزائن دے کے باہر تحریک کی صورت میں اترنا چاہیے تھا. اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں اس کا تسلسل آگے لے کے جی چلوں. یہ تو تاریخی پس منظر ہے جسے آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن جو میرا سوال تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو ووٹ دینا شرعاً حرام ہے، اور اس کا کوئی شرعی استدلال موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پہلے میں نے بات تو کہی کہ فتویٰ نہیں تھا ان کا، یہ ایک بیان ہے. بیان کے طور پہ جب ہم پبلک سے کہتے ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے، اور ووٹ از روئے قرآن و سنت ایک امانت ہے، امانت امین کو دی جاتی ہے. ایک شخص کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں امانت سنبھالنے کی، یا وہ اس طرح کا سوچ ہی نہیں رکھتا ہے، تو شرعی طور پہ اس کو ووٹ دینا تو درست نہیں ہوگا. یہ ہماری ایک سٹیٹمنٹ جماعتی طور پہ تھی. یعنی ایک سیاسی بیان تھا، کوئی فتویٰ فتویٰ نہیں نہیں تھا. ہے، فتویٰ نہیں. اچھا، دوسری بات یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ 2018 کے جو انتخابات تھے آپ انہیں کالے دم قرار دینے کی بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے تھے یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ جعلی ہیں. پھر آپ نے اسی کے بعد 3.5 سال بعد آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کو آپ نے وہاں پہ لانچ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسی اسمبلی کی پہ تحریک عدم اعتماد میں درج کی گئی، جسے آپ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. تو کیا یہ تضاد کے طور پہ نہیں دیکھے گی عوام سے؟ جس وقت انتخابات ہو گئے اور اسمبلی کے حلف اٹھانے کا وقت آیا، اور مولانا صاحب اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے، تو لازمی بات ہے کہ ایک جماعت اگر ایک سائڈ پہ رہے گی اور باقی جماعتیں دوسری سطح پر ہوں گی تو پھر نظام چل نہیں سکے گا. نتیجتاً پھر تمام جماعتوں کے روابط ہوئے، ہم نے بھی رابطے کیے، پیپل پارٹی اور نون لیگ نے بھی رابطے کیے، اور اس کے بعد ایک بیٹھک ہوئی کہ آئیے اس پر ہم سوچتے. جب ہم اس بیٹھک میں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں کہ یہ انتخابات میں نتائج جو ہیں وہ جعلی بنائے گئے ہیں، اور پورا سسٹم آپ نے دیکھا نا، بٹھا دیا گیا تھا، رزلٹ کسی کو مل نہیں رہے تھے. تو کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس اسمبلی میں نہ بیٹھیں، ریزائن کریں اور تحریک کے میدان میں اتر جائیں، اور ہم اس تحریک کے ذریعے نئے انتخابات کے راستے پہ چلتے ہیں. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ابھی استعفے کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اسمبلی میں جا کر وہاں پر اپنی اس میدان میں اتر کر انتخابات کے نتائج جیسے بھی آئے، اب ہم سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور پرائم منسٹر کے الیکشن کی طرف جائیں. اچھا، ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ خان صاحب کے پاس شاید اکثریت ہے. مولانا صاحب نے اسے اجلاس میں کہا اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، نہ 2/3 میجورٹی ہے اور نہ سادہ اکثریت ہے. کیا ہم اس کے مقابلے پر، اگر آپ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں، اور جب دیکھیں ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہو گئی اسمبلی میں جانا چاہیے، تو ہم نے بھی ان کی حمایت کر دی، باوجود کہ ہم اس کے حامی نہیں تھے. ہم اس پہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے کہ آپ کو اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے اور باہر آ جانا چاہیے. مولانا صاحب نے کہا پھر ایک راستہ ہے کہ آپ آئیے، پھر ہم مقابلے پہ اترتے ہیں. اسمبلی میں اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، ہمارے پاس اکثریت ہے. آج اگر پیپل پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور ہم آزاد اگر ساتھی ساتھ لے لیں تو ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں. یعنی ایک تضاد تو تھا نا پالیسی میں، کہ ایک طرف اسمبلیاں جو ہیں وہ آپ اس کو منظور نہیں کرتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جعلی اسمبلیاں ہیں، آپ قرارداد تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں، اور انہیں اسمبلی کے ذریعے عمران خان کا آؤٹر ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں پارلیمنٹ سے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک تضاد تھا سیاست کے اندر؟ نہیں، دیکھیں، تضاد اس صورت میں تھا کہ جس وقت یہ تمام جماعتیں ہمارے موقف کی حمایت نہ کرتی. ایون کہ آپ تو حیران ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ہم جیتے کیسے ہیں. مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ جملے کے. وہی اسمبلیاں جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، اسی اسمبلی نے دوبارہ ان کو وہاں سے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا. اسمبلیاں تو وہی تھیں، قومی اسمبلی بھی وہی تھی، تو وہ ہٹے وہاں سے، جن انتخابات کو آپ کالے دم قرار دلوانا چاہتے تھے اور کہتے تھے یہ جعلی اسمبلیاں ہیں. انہی کے ذریعے ہی تو جو وزیر اعظم تھے تب کے عمران خان، ان باہر ہوئے وہاں سے وزیر اعظم کے عہدے سے. دیکھیں، میں اس میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک جماعت کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو مینڈیٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جعلی مینڈیٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
جس پر کی بنیاد پہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے پارٹی کے لوگ جتنے بھی جیت کر گئے تھے وہ 2 درجن یا اس سے زائد، وہ تو عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ پیپل پارٹی کے لوگ دھاندلی کی بنیاد پر تو نہیں آئے، نون لیگ کے لوگ دھاندلی کی بنیاد پر تو نہیں آئے۔ پی ٹی آئی کو تو مینڈیٹ دیا گیا، اور مینڈیٹ آپ سے، مجھ سے اور ان سے چرا کے دیا گیا۔ اس کی بنیاد پر ہم نے اور مخالفت جن کی۔ لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دلوایا، آپ نے بعد میں انڈر ہینڈ ڈیل انہی لوگوں کے ساتھ کی۔ میرا اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، طرف ہاں ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جتنا سخت موقف مولانا صاحب نے لیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسا موقف نہیں دیا۔ مگر پھر اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں، میں ملانا پڑا۔ آگے آ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، جس وقت ہم اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ آئیے اسمبلی میں جاتے ہیں، تو ہم نے کہا پھر ایک صورت میں جاتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے پر آتے ہیں، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جن کا نام ابھی آپ نے لیا، انہوں نے افراد چن کے ان کو دیے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے۔ اور آج یہ باتیں تو بڑی صاف اور واضح میرے خیال میں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے عدم اعتماد کی جب بات آئی، لیکن اس دوران میں آپ جمعیت علماء اسلام کے موقف اگر دیکھیں تو ہم نے اول روز سے عوامی میدان سجا دیا۔ مولانا صاحب نے پورے ملک میں پروگرامات شروع کر دیے، اور آپ کو یاد ہوگا کراچی سے لے کے خیبر تک مولانا صاحب نے ملین مارچ کیے، اور 14 ملین مارچ کیے، اور ہر ملین مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اور بڑے یقین سے کہتا ہوں، میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ مولانا کو لائیو کروڑوں لوگوں نے سنا، مولانا صاحب کے موقف کی تائید کی۔ پھر آپ اینڈ پہ دیکھیے کہ مولانا صاحب نے آزادی مارچ کا اعلان کیا۔ وہ آزادی مارچ کراچی سے چلا، سکھر اس کا پہلا پڑاؤ، ملتان دوسرا پڑاؤ، لاہور تیسرا، اور پھر فائنل ہم اسلام آباد پہنچے۔ جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، جعلی مینڈیٹ ہے۔ مولانا امجد صاحب، یہیں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو جلسے ہیں، آپ کے جو ملین مارچز ہوئے، آزادی مارچ کے نام پہ بھی آپ لوگوں نے مارچ کیا، اس میں زیادہ تر تعداد جو تھی وہ مدارس کے طلباء کی تھی، جن میں عام آدمی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کوئی پروفیشنل نظر نہیں آتا، اس میں عام کوئی طبقہ فکر سے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک خاص طبقہ فکر جو ہوتا ہے وہی آپ کے اجلاس میں شرکت کرتا ہے، وہی آپ کے ملین مارچز میں بھی جاتا ہے، لیکن اسے تائید حاصل نہیں ہے پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کی۔ ہمارے مخالفین اسی جملے سے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آزادی مارچ بھی ہم 13 سے 14 دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے، پوری دنیا نے اس کو کور کیا، بی بی سی نے، وائس آف امریکہ نے، جرمنی کے اداروں نے، فرانس کے اداروں نے۔ آپ بتائیے کہ کیا مدرسوں میں اس وقت تعلیم جاری نہیں تھی؟ مدرسوں میں اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ اور انہی مدرسوں کے اگر طلباء تھے تو پھر اتنے دن وہ غیر حاضر کیسے رہے مدرسوں سے؟ ہمارے پروگراموں میں تھی پبلک، عوام موجود تھی۔ ہم کراچی سے جب چلے میرے محترم، تو کراچی سے لاکھوں کا ایک جمع غفیر لے کر ہم اس سکر پہنچے تھے، اور پھر پیپل پارٹی نے وہاں پہ ہمارا استقبال کیا۔ ان حالات میں یہ صرف ایک عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہوتی ہے کہ مدرسے کے طالب علم ہے۔ اچھا چلیں میں اس کو بھی تسلیم کر لوں، اگر مدرسے کے طالب علم ہے، کیا مدرسے کے طالب علم کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو جمہوری حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ مولانا صاحب تو پاکستان کی تمام مذہبی لوگوں کو اس سیاست کے میدان میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کر سکیں۔ اب مجھے تھوڑا سا اس کا تسلسل کہنے دیجئے۔ آزادی مارچ ہوا، آپ نے دیکھا کتنا پرامن ہوا۔ پھر آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا کہ خان صاحب کے کنٹینر کے سامنے جس وقت پروگرام چل رہا تھا، کیا وہاں پہ نوجوان کالج کے یونیورسٹی کے نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا طالبات وہاں پہ موجود نہیں تھیں؟ جن لوگوں نے اپنے سکولوں اور کالجوں سے ان کو اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز دیے تھے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ پبلک نے ہمارے پروگرام کو پذیرائی دی اور اس میں شریک ہوئے۔ اور لاکھوں کے ملین مارچ میں الحمدللہ اسٹیج پر میں موجود تھا، اور اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو ہم دیکھ رہے تھے، قوم مولانا کی آواز پر لبیک کہہ رہی تھی۔ اب اس کے بعد جب چلتے چلتے بات آئی عدم اعتماد کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، اس پر مولانا صاحب کا اصرار تھا کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے بالکل۔ ہمیں اس میدان میں اتر کر تحریک کے میدان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور آپ اگر یہ آپ کو یاد ہو، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا جب آزادی مارچ اسلام آباد میں پہنچا تھا، تو اسی آزادی مارچ کے کنٹینر پر بلاول بھٹو نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے آ کے تقریر کی، اور 2 دن مسلسل آتے رہے، اے این پی کے لوگ آتے رہے، اور باقی دیگر جماعتیں جو آپ کی تھیں وہ تمام کی تمام موجود تھیں۔ یہ تو پھر پتہ چل گیا نا
کہ پاکستان کی پوری قوم مولانا کے ساتھ کھڑی تھی، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس طرف ایک فرد واحد کھڑا تھا، اور جس کے لیے میں جملہ کہوں گا جو بیساکھی کے سہارے پہ کھڑا تھا۔ اور میں اب آپ کے کہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آپ نے بات کی ہے، جس وقت عدم اعتماد کی بات کی تو مولانا صاحب نے کہا میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تحریک کے ذریعے اس حکومت کو رخصت کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان میں ایک نئی تاریخ کو رقم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئینی راستہ ہے اور ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اس حکومت کو رخصت کریں گے۔ پاکستان کی جو سیاسی کے ساتھ معاشی صورتحال بن چکی تھی، اس میں اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی ضد پر قائم رہیں، اور سیاست ضد کی بنیاد پہ نہیں چلا کرتی۔ ایک سیاست کے طالب علم کے طور پر آپ بھی اس کو جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، سیاست میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، دروازہ بند نہیں ہوتا، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 1977 کی موومنٹ چلا رہے تھے، اور دوسری طرف ٹیبل پر بیٹھ کے بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے۔ مفتی صاحب کے رائٹ نصر اللہ خان بیٹھے ہوئے، لیفٹ میں پروفیسر غفور بیٹھے ہوئے تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ کوثر نیازی اور عبدالحفیظ پیر زادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان جماعتوں نے کہا نہیں مولانا صاحب اب ہمیں اعتماد کی طرف جانا ہوگا، اس کے علاوہ راستہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال عدم اعتماد جب سب نے فیصلہ کر لیا، ہم تمام تر کے باوجود، ہمیں کہا جاتا ہے نا شدت پسند ہیں، میرا یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، ہم انتہا پسند ہیں، جب ڈٹ جاتے ہیں تو پھر اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ نہیں، مولانا صاحب نے جو دیکھا ساری جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، تو اگر ہم عدم اعتماد کے راستے کو چھوڑتے تو بہم اعتماد ختم ہو جاتا۔ ہم نے بہم اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے عدم اعتماد کی حمایت کر سیاست کی بساط پر جمعیت علماء اسلام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے؟ دیکھیے ہماری تو اول روز سے یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں انتخابات اس جیسے ہی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا، یہ بھی میں قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاکستان خبر ٹی وی چینل کے ذریعے، کہ مولانا صاحب کا موقف تھا کہ عدم اعتماد ہو چکا، وہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر رخصت ہو چکا، اب آئیے ہم فوری طور پر انتخابی میدان میں اتریں۔ ان کے سامنے جو خاکہ پیش کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ اگر انتخابی سٹیج لگاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کو تو ویسے ہی انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے، اب پاکستان کی معیشت زمین کے اندر دلدل میں پھنس جائے گی، جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر ان لوگوں کی بیٹھک ہوئی، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا دو راستے ہیں، یہ بہت اہم جملہ ہے جو عرض کرنے لگا، دو راستے ہیں، یا سیاست بچا لیجئے یا ملک بچا لیجئے۔ پھر داد دینی چاہیے قوم کو کہ ہمارے زعماء نے، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں ملک عزیز ہے، آپ نے ریاست بچائی۔ ہم نے کہا ریاست بچائیں گے، اور ریاست بچانے کے لیے انہوں نے کہا پھر راستہ یہ ہوگا کہ ابھی انتخابات کو آپ اس اسمبلی کو کنٹینیو کریں اور مقررہ وقت پر عام انتخابات ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے تو اس کے نتیجے میں معیشت زمین میں دھسے گی، اور پبلک کے سامنے سب سے زیادہ اعتراض ہوگا، کرٹیسائز ہوں گے تو یہی جماعتیں ہوں گی جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں۔ لیکن قوم کو اس بات کی داد ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے لوگوں، ہمارے لیڈروں کا جگر کتنا بڑا ہے، مولانا فضل الرحمان کا حوصلہ کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں ملک عزیز ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد امجد صاحب، آپ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ سر آخری دو سوالات، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حلیف بھی رہی اور حریف بھی رہی، ایک وقت تھا کہ اتنی زیادہ قربت تھی، اب دوریوں کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جس وقت خان صاحب کے خلاف مولانا صاحب میدان میں اترے تو بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی بڑی کھل کے مولانا کے موقف کی حمایت کی اور کہا کہ آپ 110% ٹھیک کہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، باوجود کہ پی ڈی ایم کا وہ پہلے ابتدائی طور پہ جو ہمارا گرینڈ الائنس بنا اس کا وہ حصہ تھے، لیکن بعد میں پھر اس سے ناراض ہوئے اور انہوں نے خط پھاڑنے کی سیاست بھی کی، اور یہ سمجھتے تھے کہ خط پھاڑ کے جس طرح یو این ایم میں بھٹو صاحب نے قرارداد کو پھاڑا تھا تو ہم بھی شاید لیڈر بن جائیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کو اس وقت تک جانے کے لیے اور اس میدان میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی اور محنت کرنی پڑی تھی۔ یہ سیاست کے میدان میں جس وقت کوئی سمجھے کہ میں آج اس طرح کی حرکت کر کے بہت زیادہ لیڈر بن جاؤں گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کا ایک موقف ہے کہ تمام کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔
اس بنیاد پر ہم پیپل پارٹی کو ساتھ لے کر چلتے رہے. اب پیپل پارٹی نے جیسے ہی حکومت ختم ہوئی، نگران حکومت آئی، تو پیپل پارٹی نے مختلف رابطے شروع کیے. پیپل پارٹی نے جا کے آپ کے سامنے دبئی میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی. اور آپ کو لا علم رکھا گیا. اس ملاقات کے حوالے سے لا علم تھے، لیکن ہمیں ایجنڈے کا پتہ تھا. سیاسی لوگ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں. ایجنڈا تھا کیا؟ مولانا صاحب، میں اس پہ آنے لگا ہوں. اور مولانا صاحب تو ماشاءاللہ پردے کے پیچھے بھی بہت چیزوں کو پڑھنے کے مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے ایک طرف علاوہ جب مولانا کراچی جاتے تھے یا زرداری صاحب ملتے تھے، وہ یہ کہتے تھے مولانا صاحب آئیے ہم اتحاد کریں اور ایڈجسٹمنٹ کریں. مولانا صاحب نے کہا ہم تو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، رواداری والے لوگ ہیں، آئیے. لیکن حالت یہ تھی کہ ایک طرف وہ جب کہتے تھے ایڈجسٹمنٹ، لیکن سیٹ ایک سندھ میں دینے کے لیے وہ تیار نہیں کسی کو. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کے ساتھ ہم اتحاد اور آئیے ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا سیٹوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاتے ہیں. جب بیٹھنے کی بات کرتے تھے تو ساتھ ہی وہ اس فائل کو بند کر دیتے تھے. دیکھیں سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہے. جب آپ کسی سے آپ سیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 سیٹیں، ایک آدھ سیٹ ساتھ دینی بھی پڑے گی. پیپل پارٹی کے اس طرز نے آج اس کے سندھ کے حلیفوں کو بھی اس کو دور کر دیا ہے. ہم تو حلیف نہیں تھے ان کے، مرکز میں حلیف تھے. سندھ میں جو ان کے حلیف بیٹھے ہوئے تھے یا ان کی کیبنٹ کے اندر جو حلیف بیٹھے ہوئے تو آج ان کے ساتھ وہ نہیں ہیں. پیپل پارٹی کے موقف نے ہمیں پیپل پارٹی سے دور کیا، ان کے انداز نے ہمیں دور کیا ہے. ہمیں قربت ملی، مسلم لیگ نون کی ملی، نون لیگ نے ہمارے ساتھ چلی اور ہم نون لیگ نے ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے چلے. پیپل پارٹی تو آگے اس اتحاد سے باہر نکل گئی تھی. آج یہ وجہ کہ پیپل پارٹی اور ہماری دوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہر جماعت کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیں گے. ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اولین ترجیح ہماری نون لیگ ہوگی. اب ایک اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں آگے. ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبان اور پاکستان کے اندر کچھ جنگجو گروہ ہیں. زیادہ تر کا جو تعلق جو ہے وہ اہل دیوبند سے ہے. تو آپ کی ایک آواز، ایک توانا ہے جو امن کے قائم اور فرقہ واریت اختتام کے لیے ہمیشہ اٹھتی رہے گی. اور پاکستان جتنا بھی شکر ادا کرے اس بات کا کم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے ہمیشہ امن کی اور رواداری کی بات کرتا ہے. سینیٹر حمد اللہ پہ حملہ ہوتا ہے، باجوڑ میں آپ کے ایک جلسے پر اور حملہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ان متشدد کارروائیوں کے پیچھے بھی کچھ اسی طرح کے ایلیمنٹ ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ کچھ چیزیں اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. افغانستان کے طالبان اور پاکستان کی حکومت آپس میں ایک بات کر سکتے ہیں. جے یو آئی کو اگر کوئی رول دیا جاتا ہے تو یقینی طور پہ ہم اس میں رول ادا کر سکیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ان کا آپ سے بہت زیادہ قربت ہے، وہ فکری طور پہ کچھ بھی نام ان کو دے دیجئے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں، ہم تو انتخابات کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بہت مثبت اثرات بھی ہیں پاکستان اور ہم پہ. پاکستان کی اسمبلی کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی پاکستان بات کی کرتے ہیں. ریاست کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں تو سزا اسی بات کی دی جا رہی ہے کہ باجوڑ میں میرے جماعت کے 73 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں کسی ایک کا ایک بھی جرم نہیں تھا. 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کا سب سے بڑا یہ ایک خودکش حملہ ہوا جمعیت علماء اسلام کے لوگوں پر. 200 سے زیادہ زخمی ہوئے اور مولانا صاحب دبئی موجود تھے اور ایک دن پہلے پہنچے تھے. فوری طور پر مولانا واپس آئے اور پھر آ کر انہوں نے پشاور میں اور باجوڑ میں جا کے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سزا تو ہمارے بلکہ اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ باجوڑ میں اور فاٹا کے علاقوں میں ہمارے الیکٹڈ لوگ جو عوام کے ووٹوں سے بلدیاتی انتخابات میں ناظم، نائب ناظم یا چیئرمین بنے یا کونسلر بنے، آج وہ 21 کے قریب وہ شہید ہو چکے ہیں. اب تو ہم سوال کریں گے کہ ہمارے اس خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمارے لوگوں کو تحفظ کون دے گا؟ حافظ عبداللہ کا کیا قصور ہے کہ حافظ عبداللہ آپ کے ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر پاکستان کی آئین کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں لیکن کہ اس کے ساتھ میں ایک جملے کا اضافہ، ہم اس آئین کی جب بات کرتے ہیں تو اس آئین میں جہاں جمہوریت کی بات ہے تو اس آئین میں اسلامائزیشن کی بات بھی موجود ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین کو ایک شارٹ ٹائم میں آپ کو اسلامائزیشن کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. ہم جب اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ لوگوں کو ہمارے اس طرف بھی آنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان ناگفتہ بے حالات میں
اب اگلا سوال یہ ہوگا، ابھی آپ نے نہیں کیا، میں سوال پیدا کر رہا ہوں، انتخابی مہم کیسے چلے گی؟ میرا کویشچن بھی یہی تھا کہ پاکستان میں اس وقت انتشار انتہا پر ہے، ہمارے لوگ ٹارگٹ پہ ہیں۔ حافظ حمداللہ کا قصور کیا تھا؟ وہ آپ کے ٹی وی ٹاک شو میں کبھی انہوں نے آ کے کسی پر تنقید کی؟ انہوں نے اپنا پارٹی کا موقف دیا، پاکستان میں ووٹ کی بات کی ہے، پاکستان کے لوگوں کو ذہن دیا ہے کہ آپ اس جماعت کو لائیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آج ہمارا اداروں سے سوال ہے، پاکستان کے حفاظت کرنے والے اداروں سے سوال ہے کہ آپ کس طرح سیکورٹی مہیا کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ خودکش حملے ہوئے، وہ تو ایک بہادر لیڈر تھا، میدان میں کھڑے رہے، ورنہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ تو میدان ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور ایسے خودکش حملے ہوئے کہ جس میں اللہ نے ہی ان کی حفاظت فرمائی ہے، ظاہری طور پہ بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی، لیکن کیا مولانا صاحب نے میدان کو چھوڑا یا ملک کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے پاکستان میں رہ کر پاکستان کی سیاست میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ بے شک موت اور زندگی کا جو اختیار ہے وہ رب العالمین کے ہی ہاتھ میں ہے۔ آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم نے مولانا محمد امجد صاحب سے کچھ باتیں جو بہت اہم تھیں جاننے کی کوشش کی، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام سوالات بھی کیے جو آپ سب کے اذہان میں موجود تھے۔